الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إخراج العباد من عبادة العباد إلى عباد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کے اس درس کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دعوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں اور پھر 10 سال مدینہ میں دین اسلام کی دعوت کا اشاعت کا جو کام فرمایا، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کیسے بندگان خدا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ صف آیت نمبر 9 میں فرمایا: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکت ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس ہدایت کو، تاکہ اس دین حق کو غالب کر دے تمام ادیان باطلہ پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے. بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن نے اس آیت میں فرمایا ہے، اور طریقہ دعوت بھی اس بات میں ذکر فرما دیا کہ جو دعوت لے کر آئے ہیں اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے بعد اس کو عملی طور پر
نافذ کرنا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، غالب کر دینا اس دین کو تمام ادیان باطلہ کے اوپر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ مشرکوں کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ کرنی۔ اور دوسری آیت میں رب کریم نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا کہ جس کی روشنی سے انسانیت رہنمائی حاصل کرے اور آخرت کے سفر کی کامیابی حاصل کرے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری دعوت ہے اخراج العباد من عبادت العباد الی عباد اللہ، کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا۔ ہم اس لیے اٹھے ہیں کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں۔ انسانوں کو انسانوں نے غلام بنایا ہے، انسانوں کو انسانوں نے اپنی عبادت پر لگایا ہے، انسان خود انسان کا رب بنا بیٹھا ہے، انسان خود انسان کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ انسانوں کو انسانوں کی غلامی اور بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، یہ ہماری دعوت ہے۔ فرمایا کہ اخراج العباد من عبادت العباد الی عباد اللہ، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا۔ اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جو فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔ جب اللہ کی الوہیت کا ذکر کرو گے اور اس بات کا اقرار کرو گے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو کامیابی تمہارے پیر چومے گی۔ اب جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں، نبی مہربان آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیسے دی، تو ابتدا سے ہم بات اگر شروع کرتے ہیں تو سیرت کے ابواب میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے کے جاتے تھے۔ کبھی ہفتے بعد آتے، کبھی مہینے بعد آتے، کبھی 2 ہفتے بعد آتے، اور اپنے ساتھ ضرورت کی کچھ چیزیں لے کر جاتے اور وہاں بیٹھ کر اللہ سے لو لگاتے، اللہ کی معرفت حاصل کرتے، اللہ سے تعلق قائم کرتے، اور اپنے طور پر ذکر و اذکار کرتے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرأ، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی عام دستور میں پڑھتا نہیں ہوں۔ اور 3 مرتبہ یہ مکالمہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جواب تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہی سوال تھا۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس کو اپنے سینہ اقدس سے ملایا، اتنا زور سے دبایا کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان ہی نکل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر آیتیں پڑھی، سورہ علق کی ابتدائی 7 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور ان ساری آیات کو دہرایا اور پڑھا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ دثرونی دثرونی، مجھے اڑھاؤ، زملونی زملونی، مجھے اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو تسلی دی، کمبل اڑایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے کہ دوبارہ وحی کا نزول ہوا اور فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھنے والے اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیجئے۔ تو آپ سیرت کے ابواب کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگی یہ بات کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وربک فکبر حکم ملنے کے بعد پھر دوبارہ غار حرا کا رخ نہیں کیا، پھر اس کے بعد مکہ کی گلیاں، طائف کے بازار، پھر 13 سال مسلسل دعوت کا کام، پھر اس کے بعد غزوات ہیں،
پھر شہادتیں ہیں، یہاں تک کہ اسلامی ریاست کا قیام ہوا ہے۔ یہ ہے اس وربک فکبر پر عمل کہ مسلسل 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو بیان بھی فرمایا، اللہ کے دین کو پھیلایا بھی، اللہ کے دین کی دعوت بھی لوگ انسانوں تک پہنچائی، اور جو انسان آتے رہے پھر ان کی باقاعدہ تربیت بھی فرماتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ تو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ غم گساروں کا سہارا ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو اس کے بعد پھر باقاعدہ دعوت کا آغاز فرمایا۔ تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے بعد دوستوں میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کو سنا اور اس دعوت پر ایمان لے کر آئے، اس دعوت پر لبیک کہا، اور اس دعوت کی قبولیت کے اندر رتی برابر بھی سوال نہیں فرمایا کہ یہ کب اور کیسے اور کس طرح اور کیوں نہیں، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو فوراً ایمان لے کر آئے۔ یہاں پر ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ داعی کا کردار اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا، 40 سال انہوں نے پرکھا تھا، 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے تھے، لیکن سوال کرنے کی ضرورت ان کو پیش نہیں آئی۔ یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا کہ جب انہوں نے ایک بات کہی لوگوں نے اس پر فوراً ایمان لے کر آئے، اور پھر اس دعوت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھایا۔ اور جب قرآن مجید کی یہ آیت سورہ شعراء کی 214 نمبر آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو دعوت دیجیے، ان کو اللہ کی طرف بلائیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر گئے اور وہاں سے حق کی اولین صدا کو بلند فرمایا، اور جب وہاں پر گئے تو سب کو آواز دی، اپنی پھپھیوں کو بھی آواز دی، چچاؤں کو بھی آواز دی، دیگر رشتہ داروں کو آواز دی، سب وہاں پر جمع ہو گئے، اور سارے جمع ہونے کے بعد وہاں پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ماجرا ہے محمد، تم نے کیوں ہم کو بلایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی براہ راست دعوت نہیں دی، داعی کا کردار پیش کیا کہ داعی کا کردار کس طرح ہونا چاہیے۔ پہلے سوال فرمایا کہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر جرار تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، کیا میری بات پر اعتماد کرو گے؟ کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، ہم نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا کہ آپ نے غلط بات کی ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً لشکر جرار اس پہاڑ کے پیچھے موجود ہوگا، ہم آپ کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں میری اس بات پر یقین ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے تم میری بات پر یقین کرو گے، ایسے ہی میری اس بات پر بھی یقین کرو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، شرک چھوڑ دو، اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب میں تم کو کامیابی ملے گی، اس دنیا کے اندر کامیابی ملے گی، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے سرفراز فرمائیں گے۔ وہ سارے لوگ جو وہاں موجود تھے، کسی نے لبیک نہیں کہا دعوت پر، کسی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ آپ نے ہمیں دعوت دی، ہم تو اسی کی تلاش میں تھے اور آج آپ نے ہمیں بتا دیا، مبارک ہو اور بڑی خوشی ہوئی آپ نے یہ بات بتائی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ سب نے غصے کا اظہار کیا، سب نے بیزاری کا اظہار کیا، اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے گئے کہ الہذا جمعتنا۔ وہ جو ابو لہب نے جو الفاظ کہے تھے وہ تو زبان سے ہی ادا کر سکتا ہے انسان، وہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے، لیکن اس کا جواب اللہ رب العالمین نے پھر سورہ لہب کے اندر بیان فرمایا، تو اس نے کہا تبا لک یا محمد معاذ اللہ من ذلک، تو برباد ہو جائے محمد معاذ اللہ من ذلک، الہذا جمعتنا، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا کہ تو ہمارے معبودوں کو برا بلا کہے، ہمیں توحید کی طرف بلا رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی پھر فرمایا، وہ آگے میں بیان کروں گا۔ تو اس دعوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خاندان کے سامنے، اپنے قبیلے کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے بیان فرمایا۔ پھر اس طریقے سے ایک اور ترتیب یہ بیان فرمائی کہ اہل خاندان اور اہل مکہ کے جو بڑے سردار تھے، جو اہم لوگ تھے، ان سب کو گھر پہ بلایا اور ان کی دعوت کی،
اور خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین دیگ کے پاس تشریف فرما ہوئی، خود انہوں نے سالن بنایا، کھانا پکایا، اور اس کے بعد ان سب کی تواضع کی گئی، ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ کھانے کے بعد سب کو دودھ پیش کیا گیا، سب نے دودھ پیا۔ پھر نبی مہربان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا۔ تو یہ دعوت تو پہلے سن چکے تھے نا کوہ صفا پر، سب کو معلوم تھا کہ کچھ بات ایسی ہونے والی ہے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ دیکھو ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ جو ہمارے معبودوں کے خلاف جاتی ہے، اس کے علاوہ جو کہنا ہے کہو، لیکن ہمارے معبودوں کے خلاف بات نہ کرنا۔ یہ ایک مرتبہ یہ معاملہ نہیں ہوا، دوسری مرتبہ پھر دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کو بلایا، کھانے پہ کھانا کھلایا، دودھ پلایا، اور اس کے بعد ان سب کی عزت اور اکرام کرنے کے بعد اپنی دعوت رکھی۔ پھر یہ مکالمہ ہوا۔ تیسری مرتبہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا، پھر دعوت رکھی، پھر سب کو کھانا کھلایا، دودھ پلایا، اور اس کے بعد ان کی دعوت رکھی۔ لیکن سب سے زیادہ مخالفت جس نے کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تھے۔ تو جس بات کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا کہ ابو لہب وہ شخص تھا جس نے ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کوہ صفا پہ مخالفت کی، پھر اس کے بعد خاندان کی دعوت کے 3 مواقع پر مخالفت کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلوں اور جو بڑے بڑے میلے ہوتے وہاں پر جاتے دعوت دینے کے لیے تو پیچھے پیچھے آواز لگاتا ہوا جاتا، لوگوں اس کی بات پر یقین نہیں کرنا، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، اس کی بات پر یقین نہ کرنا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی بڑی اذیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گزر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، و تب ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور برباد ہو گئے۔ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں اس کے کام نہ آ سکے، برباد ہو گیا وہ، اس کا مال اس کے کام نہیں آ سکا، کسی چیز کے حوالے سے دنیائی منفعت نہیں کما سکا، یہاں تک کہ اس حال کے اندر پہنچ گیا کہ اس کو تدفین کرنے کے لیے اپنے میسر نہیں ہو رہے تھے، 2 غلام لیے اور انہوں نے لاٹھیوں سے لگا کر اس کو گھڑے کے اندر پھینکا۔ اتنی متعفن ہو چکی تھی اس کی لاش کہ کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بشارت دے دی تھی قرآن مجید کے اندر، اور جتنا وہ دشمن تھا اتنی ہی اس کی بیوی بھی دشمن تھی۔ ام جمیل اس کا نام تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہ چن چن کر کانٹے لے کر آتی، اس کا گٹھا بناتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام اپنا دامن بچاتے وہاں سے گزرتے تھے، اور کئی مرتبہ پیر مبارک میں بھی لگ جاتے تھے۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ گھر کے دروازے کے باہر، نبی مہربان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس کے دروازے کے باہر کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ تو کبھی معصوم بچے جب گھر سے باہر نکلتے تو پیروں میں ان کے کانٹے لگ جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیسا تمہارا رویہ ہے، ہم ہمسائے ہیں، آپس میں رہتے ہیں، اس کے باوجود تم نے ایسا رویہ اختیار کیا، معصوم بچوں کے پیر زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے دیکھا اور فرمایا کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس ابو لہب کی بیوی کے جو گٹھے اٹھا کر لے آیا کرتی تھی، کہ جو بوجھ بنا کر لاتی تھی، جو کانٹوں کو باندھ کر لے کر آیا کرتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، مضبوط رسی کی طرف اشارہ ہے جو کھجور کی چھال سے بنائی جاتی ہے، اس رسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جن رسیوں سے لکڑیاں کانٹے باندھ کر لاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اقدس کے اندر بچھانے کے لیے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سزا تجویز فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کو مزید پھیلایا اور گھروں پر جا کر دعوت اسلام دی۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ گھروں پر گئے، دروازے کی دستک دی، لوگوں نے دعوت سنی اور دعوت کو قبول فرمایا، کہ نہیں، بلکہ بارہا اس طریقے سے ہوا کہ جب گھر کی دستک دی گئی، گھر پر دروازے پر دستک دی گئی اور گھر کے فرد باہر آئے اور دیکھا اور کہا کہ آپ ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ 1 منٹ ذرا ٹھہریے میں آتا ہوں، اندر سے جا کر کچرے کا ڈھیر اٹھا کر لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پھینک دی۔ پھر دوسرے گھر پر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دستک دی، دروازہ کھلا اور دروازہ کھلتے کے ساتھ ہی دیکھ کر کہا کہ ارے مجنون آیا ہے، دیوانہ آیا ہے، دروازہ بند کر دیا کہ جو عقل کا منبع ہے، جو فہم و فکر کا منبع ہے، جو عقل اور فکر بھی جس سے عقل مانگتی ہے، فہم مانگتی ہے، اس ہستی کو اگر کوئی دیوانہ کہے گا تو آسمان اور زمین کانپ نہیں اٹھیں گے؟ آسمان اور زمین کی کیا حالت ہوگی اس وقت کہ جو فہم بھی جس سے فہم سیکھتا ہے، عقل بھی جس سے عقل سیکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جو عقل و فہم کی عظیم ترین ہستی ہے ان کے ساتھ اس طرح یہ ظالمانہ رویہ ان لوگوں نے اختیار کیا. اور پھر اسی طریقے سے یعنی کہ گھروں پر دستک بھی دی جاتی, لوگوں کو بلایا بھی جاتا, لوگوں کے دروازوں پر جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن لوگ دعوت کو قبول نہیں فرماتے تھے. پھر اسی طریقے سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کے لیے قرآن کو ذریعہ بنایا. جہاں پر بھی گئے قرآن پڑھ کر سنایا, قرآن بیان کیا, اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا. اس لیے جب ہم دین کی دعوت دیں, اسلام کی دعوت دیں, تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پڑھ کر سنائیں, لوگوں کو قرآن بیان کر کے سنائیں. قرآن سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں ہے. ومن احسن من اللہ, کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے سے بڑھ کر اچھا کون ہوگا کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو. پھر اس کے بعد جب مکہ کے اندر یہ سارے معاملات ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سوچا اور فکر کی اس بات پر کہ یہاں کے لوگ تو دعوت قبول نہیں کر رہے, ممکن ہے کہ طائف کے لوگ دعوت قبول کریں گے. اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور طائف کی وادی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. لیکن طائف والوں نے جو معاملہ کیا وہ تو مکہ والوں سے بھی گئے گزرے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں کہ استقبال کیا گیا, ان کی دعوت کو سنا گیا, ان کی دعوت کو قبول کیا گیا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. یہ واقعات ہم نے سیرت کی کتابوں میں بھی بہت مرتبہ پڑھے ہیں اور سیرت نگاروں سے بھی بہت مرتبہ سنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سر مبارک پر جس میں اتھر پر پتھر پڑے, ان کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. کبھی اس واقعے کے اندر, اس کی گہرائی کے اندر کبھی ہم گئے کہ ہمیں ایک ذرا سی خراش آ جائے, ذرا سی چوٹ آ جائے, ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جن کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں, جن کے تعارف اور تعریف بیان کرنے کے لیے, وہ ہمارے لیے پتھر بھی برداشت کرتے ہیں, جسم مبارک سے خون بھی بہہ جاتا ہے. اور واقعات کے اندر آتا ہے, سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے, راستے کے دونوں طرف لوگ بیٹھے ہوتے, اوباش نوجوان بیٹھے ہوتے تھے, ٹخنے کا نشانہ لے کر اس طرح کنکر مارا کرتے تھے, پتھر مارا کرتے تھے. کتنی اذیت کے ساتھ وہاں پر گزارا ہوگا. اور اسی عالم کے اندر ایک انگور کے باغ کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو فرشتے آئے اللہ کی طرف سے اور فرمایا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے, ہم اس پہاڑوں کے فرشتے ہیں کہ جن کے درمیان یہ طائف کی وادی واقع ہے. اگر آپ کی اجازت ہو اور حکم ہو, ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں آپس میں, یہ طائف کی وادی مسل جائے گی, ختم ہو جائے گی, دنیا کے اندر اس کا نام و نشان نہیں ہوگا. لیکن قربان جائیے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, وہ کیسے بد دعا دے سکتے تھے کہ جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اگر یہ اپنی نادانی کی وجہ سے آج ایمان نہیں لاتے, ممکن ہے کل ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی, وہ اس دین کو قبول کریں گی, وہ اس دعوت کو قبول کریں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ طلب تھی, دعوت کی طلب تھی کہ اگر یہ قبول نہیں کرتے, یہ حق کو قبول نہیں کرتے, یہ حق کو اپنے دل سے نہیں لگاتے, اس کو سمجھتے نہیں ہیں, آج یہ ایسا کر رہے ہیں لیکن کل ممکن ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی, وہ اسلام کے سپاہی بنیں گے, اس لیے ان پر عذاب نازل نہیں کریں. اسی طرح سیرت نگاروں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک عورت تھی مشرکہ, اور اس کا یہ معمول تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے وہ اوپر سے کوڑا پھینک دیا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑا مبارک جھاڑتے تھے اور چل پڑتے تھے. یعنی یہ بھی داعی کا کردار بیان کیا کہ کبھی کسی سے الجھنا نہیں ہے, کبھی کسی سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب تم سے جاہل لوگ مخاطب ہوں, بحث مباحثہ کرنا چاہیں, تم سلام کہہ کر آگے بڑھ جاؤ, اپنے کام سے تعلق رکھو, اس کے بارے میں فکر کرو, توجہ دو, لوگوں سے الجھو مت, اس لیے کہ جب لوگوں سے الجھو گے تو اصل کام سے توجہ ہٹ جائے گی تمہاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعارض نہیں فرمایا, کبھی پلٹ کر دیکھا بھی نہیں, کبھی اس کو منع بھی نہیں کیا, کبھی اس پر اعتراض بھی نہیں کیا. اور لڑنا جھگڑنا اور باتیں تو بہت دور کی بات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا وہ اپنے کپڑے جھاڑتے اور آگے تشریف لے جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ کچرا نہیں پھینکا گیا, دوسرا دن ایسا ہے کہ کچرا نہیں پھینکا گیا, تیسرا دن بھی ایسا گزر گیا کہ کچرا نہیں پھینکا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, وہ عورت جو روز کچرا پھینکا کرتی تھی اس نے کچرا نہیں پھینکا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ وہ عورت بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ اپنی
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے، وہ تشریف لے کر جاتے ہیں گھر پر کہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ چلو آؤ اس کی عیادت کرتے ہیں۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچے، یہاں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ یہاں سے جواب ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر سے پلٹ کر آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے کہ جو دشمن کی بھی خیریت پوچھنے آ جائے وہ واقعی اللہ کا نبی، جو دشمن کی بھی خیریت پوچھنے کے لیے آ جائے، اس کی خیریت کی بھی فکر ہو اس کو کہ وہ بیمار ہے، اس کو اس کی صحت یابی کے لیے آ جائے، وہاں پر گھر پر پوچھنے آ جائے، وہ یقیناً اللہ کا نبی ہے۔ وہ عورت ایمان لے کر آتی۔ یہ داعی کا کردار ہے کہ دعوت دینے والے اپنے مخالفین کے ساتھ بھی اخلاص کا معاملہ فرماتے ہیں، اپنے مخالفین کے پاس بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی مخلص ہوتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو جس سے ان کو تکلیف پہنچے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ راہ حق کی طرف آ جائیں۔ وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تو راہ حق کو سمجھتے نہیں، اگر سمجھتے ہوتے تو اختلاف کیوں کرتے؟ اور جو نہیں سمجھتا تو اس سے اختلاف نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو قریب لے کر آئے، محبت کے ساتھ اس کو قریب لے کر آئے۔ ایک اور واقعہ سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ دیکھیں اس واقعے کے اندر بھی داعیان حق کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایک عورت نے سامان باندھا اور کہا کہ یہاں پر ایک شخص آیا ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، میں اس سے اپنا دین بچانا چاہتی ہوں، اور سامان باندھ کر اٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے۔ اس سے کہا کہ اماں کیا بات ہے، لائیے سامان مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ وہ عورت چہرہ انور کو پہچانتی نہیں تھی، تو سامان لے کر جب بستی سے ذرا باہر نکلے تو اس عورت نے بڑی رازدانانہ انداز میں کہا کہ بیٹا دیکھو، اس شہر کے اندر اس بستی میں ایک آدمی آیا ہے کہ جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس سے ذرا اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، کہیں ایسا نہ ہو گمراہ کر دے وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان، جس آدمی سے آپ بچ کر باہر آئی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی کھڑا ہے، وہ میں ہی ہوں جو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اس خاتون نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر فرمایا کہ بیٹا اب اس سامان کو واپس اٹھا اور مجھے میرے گھر پر لے کر جا، کہ تو جس اپنے مخالفین کے ساتھ بھی اتنی محبت کا معاملہ فرما رہا ہے، یقیناً تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہے۔ اسی لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، دین کے داعی کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اس کام کے اندر اخلاق بہترین زاد راہ ہے۔ اخلاق کا جوہر ہونا داعی کے لیے لازمی ہے کہ اس کے پاس اخلاق کا جوہر ہو، درگزر کرنے والا ہو، عفو درگزر اس کے اندر موجود ہو، اس کے اندر برداشت اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، مقابلے کی اور تنازع کی کیفیات سے وہ اپنے آپ کو بچائے، اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی محبت کا برتاؤ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ دعوت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم مخالفین کے ساتھ بھی بڑے قریب جائیں۔ عرب کے میلے ہوا کرتے تھے، عکاظ کے اندر، ذوالمجاز کے اندر، مجنہ کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بستیوں میں دعوت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان میلوں کے اندر بھی گئے جہاں لوگ دنیاوی تفریح کے لیے جمع ہوتے تھے، دنیاوی تجارت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخروی تجارت کے لیے لوگوں کے پاس گئے کہ لوگوں آؤ اللہ کی بندگی اختیار کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ ان ساری جگہوں پر گئے اور وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قافلہ آ جاتا اور یہ خبر پا لیتے کہ کوئی قافلہ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی جاتے اور ان کو بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دن بھر کے کام سے تھکے ہوئے گھر میں تشریف لائے، آرام فرمانے کے لیے، استراحت فرمانے کے لیے ذرا سے دیر کے لیے لیٹے، اتنے میں آواز آئی کہ قافلہ آیا جو تھوڑی سی دیر کے لیے آیا اور اس کے بعد پھر وہ آگے اپنی دوسری منزل کی طرف چلا جائے گا۔ آواز لگانے والے نے تو آواز اس لیے لگائی کہ اگر کسی نے کچھ خریدنا اور بیچنا ہے اور تاجر ہیں تو سارے دوڑتے ہوئے جائیں اس قافلے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دعوت دینے کے لیے باہر کی طرف جانے لگے۔ گھر والوں نے کہا آپ ابھی تو تشریف لائے ہیں، آپ آرام فرمائیے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھ سے چلے گئے تو میں اللہ کو کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ یہ داعیانہ تڑپ تھی کہ لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اس داعیانہ تڑپ نے ایک مرتبہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت اسامہ کی قیادت کے اندر ایک لشکر گیا اور وہاں پر ایک آدمی تھا کہ جو مسلمانوں سے لڑ رہا تھا۔ حضرت اسامہ نے اسے قابو کیا اور زمین پر دے مارا اور ان کے سینے پر بیٹھ گئے۔
تو جب مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت اسامہ نے پھر بھی اس کو مار دیا۔ تو صحابہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واقعہ ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ڈر کی وجہ سے اس نے کہا ایمان لایا تھا، وہ ایمان تھوڑی لایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اَأَنْتَ شَقَقْتَ قَلْبَكَ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تیرے ڈر سے ایمان لایا یا حقیقت میں ایمان لے کر آئے؟ یہ داعیانہ تڑپ تھی کہ اس بندے کو تو اپنے ساتھ ملانا تھا، اس کو مارا کیوں؟ اس کو اپنے قافلے کے اندر لے کر آنا تھا۔ اس لیے سیرت نگاروں نے ایک بہت خوبصورت بات یہ بھی بیان کی ہے کہ جب ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو کسی بھی جنگ میں مکمل ختم نہیں کیا کہ ان کو مکمل ختم کر دیا جائے، ان کی نسلیں مٹا دیا جائیں، صرف اس لیے ختم نہیں کیا، جبکہ صحابہ نے بیان بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزید اقدامات ان کے اوپر کرتے ہیں، ان کے خلاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، شاید ان کی نسلیں ایمان لے کر آ جائے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ داعیانہ طلب تھی، اللہ کی طرف بلانے کی طلب تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف آ جائیں۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ دعوت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل ذکر اور اثر انگیز شخصیات کو اپنے حلقے میں شامل کرنے کی فکر فرمائی۔ اور اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ کعبے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے آ کر کمان ماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، تو خون بہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اتنے میں حضرت حمزہ شکار کر کے گھر پہنچے تھے۔ گھر والوں نے بتایا، انہوں نے پوچھا بھتیجے کیا ہوا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ ابو جہل نے کمان ماری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے زوردار انداز میں جا کر ابو جہل کے سر پہ کمان ماری، اس کا سر پھاڑ دی۔ اور گھر آنے کے بعد، لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ حضرت حمزہ بڑے بہادر انسان تھے اور بڑے جری انسان تھے، ان کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے بہت ضروری تھا کہ قوت میسر آ جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ وہ اسلام قبول کرتے۔ تو گھر پر آئے اور کہا کہ بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، آپ کفر کی حالت میں اور میں کیسے خوش ہو جاؤں؟ آپ شرک کی حالت میں کیسے خوش ہو جاؤں؟ آپ اسلام کو قبول کریں، میری آنکھیں تب ٹھنڈی ہوں گی، میں تب خوش ہوں گا۔ تو حضرت حمزہ نے ایک توقف کیا اور کہا کہ بھتیجے پتہ کیا چیز ہے مجھے پڑھا، اور پھر اس کے بعد وہ کلمہ پڑھا انہوں نے اور دین کے اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے دو عمر میں سے، عمرین میں سے ایک عمر عطا فرما، یا عمر بن ہشام عطا فرما یا عمر بن خطاب عطا فرما۔ اور حضرت عمر بن خطاب ایک مرتبہ بیٹھے خانہ کعبہ کے سائے میں، لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے سردار، تو یہ ذکر چل پڑا تو کہا کہ آج تو یہ معاملہ ختم کر کے آتا ہوں۔ تلوار لے کے نکلے۔ کسی نے رستے میں پوچھا کہ آپ کیوں کہاں پر جا رہے ہیں ایسے غضبناک انداز کے اندر، ہاتھ میں تلوار لی ہوئی؟ تو کہا کہ آج یہ معاملہ ختم کر دیتا ہوں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیجیے، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوں ہی ایمان لے کر آئے۔ جب گھر پہ پہنچتے ہیں تو معاملہ ہی سامنے آ جاتا ہے کہ تو ایمان لے کر آئے، اور پھر وہ سارا معاملہ ہوتا ہے کہ اپنی بہن کو بھی مارتے ہیں، بہنوئی کو بھی خون لہو لہان کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی بہن جب سورہ مریم ان کو پڑھ کر سناتی ہیں تو ان کے دل پر اثر ہوتا ہے، لیکن کچھ کہتے نہیں، خاموش ہو جاتے۔ خاموشی سے گھر سے باہر نکلے، دار ارقم پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ تڑپ دیکھیں کہ جب حضرت عمر سامنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کرتا مبارک پکڑے ہوئے ہیں، عمر بتاؤ کس لیے آئے ہو، عمر بتاؤ کس لیے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ نے اتنی زور کا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی وادی کی جو پہاڑ ہیں وہ گونج اٹھے، وہاں پر پوری وادی گونج اٹھے، اتنی زوردار انداز میں اللہ کی کبریائی کو بیان کیا۔ اس کے بعد اسلام کو ایک اور قوت نصیب ہوئی، ایک اور شوکت نصیب ہوئی، اللہ رب العالمین نے عزت عطا فرمائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی فکر تھی کہ قابل ذکر لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ دعوت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی دعوت دی، اجتماعی طور پر بھی دعوت، یعنی کسی نے انفرادی طور پر سوال کیا، پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دعوت دی۔ اجتماعی وفود آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے معاملات کو سیکھا، دین کے بارے میں تعارف حاصل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت دی۔ اسی لیے ایک بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ دعوت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ دعوت کے لیے مرکز کی اہمیت بہت مسلم ہے۔ جیسے دار ارقم تھا
کہ وہاں پر صحابہ جمع ہو جاتے تھے، دین کو سیکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیمات بیان کرتے تھے، قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم دعوت کا کام کریں تو ایک مرکز ہمارے لیے لازمی ہونی چاہیے کہ جہاں ہم لوگوں کو اکٹھا کر سکے، دین کو بیان کر سکے۔ آپ دیکھیں کہ ہجرت سے بدر تک 2 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مساجد کو قائم فرمایا، اور بدر سے وفات تک 31 مساجد کو قائم فرمایا، یعنی کل 40 مساجد کو ہجرت سے لے کر وفات تک قائم فرمایا مدینہ کے اندر اور مدینہ کے اطراف کے اندر۔ یہ 40 مساجد کس لیے قائم فرمائی تھی؟ یہ دین کے مراکز، کہ لوگ دین سیکھنے کے لیے ان مسجدوں کے اندر آئیں گے۔ خطبات کے حوالے سے اگر کہیں کہ خطبات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا فریضہ انجام دیا، تو خطبات کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ سیرت نگاروں نے 1 درجن سے زائد مجموعے مرتب کیے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات تھے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو بیان کیا، جس میں قرآن کو بیان کیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کے بارے میں جو صفات ہیں ان کو بیان کیا، اسلام کی دعوت کو بیان کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ مکہ کے اندر ہی دعوت دی جائے، مدینہ کے اندر یا عرب کے قرب و جوار کے اندر، بلکہ عرب سے باہر جو لوگ تھے ان بادشاہوں کو بھی خطوط بھیجے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 104 دعوتی خطوط املا کروائے، اور مختلف بادشاہوں کو وہ خطوط بھیجے گئے، سفیر بھیجے گئے اسلام کے، اور انہوں نے ان کو دین کی دعوت دی۔ اسی دعوت کے نتیجے میں عظیم اسلامی ریاست کا قیام ممکن ہوا کہ جو مدینہ کی شکل میں ہمارے سامنے آئی۔ یہ اسلامی ریاست کس طرح قائم ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پھیلایا، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے شہر، اپنے بستی، اور اس کے نتیجے میں پورے عرب، اور پھر عرب سے باہر یہ دعوت کا طریقہ گیا۔ اور یہ ان ساری جگہوں پر جو مشکلات آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جن آزمائشوں سے گزارے گئے، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ کو اپنا رب مانا جائے، جب اللہ کو اپنا حاکم تسلیم کیا جائے، تو لازماً مشکلات ایسی آتی ہیں کہ اس کے بعد استقامت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، اس کے بعد تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ بات کہتے ہیں کہ خوف بھی نہ کیجیے اور غم بھی نہ کیجیے، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، یہ فرشتے ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی تھے دنیا کے اندر، ہم تمہارے ساتھی ہیں آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارا دل چاہے گا، اور ہر وہ چیز ہوگی جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ سامان ضیافت کس کی طرف سے ہے؟ اس رب کریم کی طرف سے ہے جو غفور اور رحیم۔ تو یہ کن لوگوں کے بارے میں فرمایا؟ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا، دعوت دی، اس دعوت کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام بھی آیا۔ اسی طریقے سے یہ بات سمجھنی چاہیے عزیزان محترم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ دعوت کا طریقہ ہے۔ دیکھیں سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ اور میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، پوری بصیرت کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میں اور جو میرے اتباع کرنے والے ان کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے۔ تو عزیزان محترم، ہم کیسے امتی ہیں، ہم کیسے محبت کا دعویٰ کرتے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو، کہ جو 23 سال تک مسلسل جاری رہی ہے، ایسی سنت ہے جس کے بارے میں محدثین سیرت نگاروں نے فرمایا کہ حضور کی سب سے بڑی سیرت، سب سے بڑی سنت وہ اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، وہ دعوت سب سے بڑی سنت ہے۔ اس سنت کو ہم نے ترک کر دیا، اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جس طریقے سے ہم عام سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس سنت عظمیٰ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جو ایسی سنت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر قیام فرمایا، ہمیشہ قائم رہے ہیں۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے 4 اعزازات عطا فرمائے،
اور ان 4 اعزازات کے اندر آپ دیکھیں کہ چاروں کا تعلق دعوت کے ساتھ ہے۔ پہلا فرمایا کہ امت وسط، یہ امت وسط ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسے رشتے اور تعلق کو قائم کرتی کہ جو بیٹے اور باپ اور ماں، اور نہ ہی اس کو انکار اور کفر کرتی بلکہ اس کی عبادت کرتی۔ دوسرا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہیں، یہ امت پیغمبروں کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے والی۔ هو اجتباکم، یہ وہ امت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ تیسرا اعزاز اللہ نے عطا کیا، اور چوتھا اعزاز یہ عطا کیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ تمہارا کام یہ کہ تم لوگوں تک پہنچو، لوگوں تک دعوت پہنچاؤ اسلام کی۔ اس لیے ہمارے لیے لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے لاہ عمل یہ ہے کہ ہمارا کام تو بہت آسان ہے کہ ہم تو مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور مسلمانوں کو دعوت دینا بنسبت اس کے کہ کفار اور مشرکین کو دعوت دینے سے تو آسان ہے۔ ہم یہ آسان کام کیوں چھوڑ دیتے کہ جو مسلمان ہیں وہ تو مسلمان ہیں، اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، قرآن کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، بس عبادات کے اندر، اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر جو کمزوریاں اس کی طرف دعوت، اس فکر سے آشنا کرائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زندگی عطا کیا ہے اس سے بہتر نظام زندگی کوئی نہیں ہے، اس اسلامی نظام زندگی کے مطابق زندگی گزاریں۔ دوسری چیز، اپنی ذات کی طرف توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے۔ تو اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نیکیوں کی طرف زیادہ کوشش کریں۔ تیسری چیز، اہل خانہ کو دعوت دینی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل خانہ کو دعوت دیں۔ یہ اہل خانہ صرف ہمارا اس دنیا کا سرمایہ نہیں، آخرت کا بھی سرمایہ ہے۔ صرف اس دنیا کے رشتہ نہیں بلکہ آخرت کا بھی رشتہ ہے۔ ہم دنیاوی حوالے سے اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو بہتر سے بہتر مقام پر دیکھیں اور خوش ہوں، تو کیا ہم جنت کے بارے میں یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے؟ کیا ہم اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ دنیاوی بڑا مقام ہمارے بچوں کو مل جائے، اس طرح ہم آخرت کے بارے میں فکر کریں کہ جنت میں اعلیٰ مقام ان کو مل جائے، وہ بھی جنت الفردوس کے مکین بن جائے۔ چوتھی چیز، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ یہ دعوت ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو دین کی دعوت پہنچائیں، ان کو اس بات سے آگاہ کریں کہ اللہ رب العالمین کے ہمارے پر کیا حقوق اور کیا تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے ہم نے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ دروس قرآن کی محافل کی کثرت قائم کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے لوگوں کو جوڑیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بالقرآن کا راستہ اختیار فرمایا، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، لوگوں کو قرآن بیان کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں، قرآن بیان کریں، قرآن کی محفلوں کو قائم کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن کے ساتھ رشتہ استوار کریں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی لوگوں کے اندر تبدیلی آئے گی، کیونکہ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ قرآن انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا، قرآن انسان کو کھڑا کر دیتا ہے، قرآن انسان کے اندر جوش پیدا کر دیتا ہے، جذبہ پیدا کر دیتا ہے، عمل پر ابھارتا ہے۔ اسی طرح دعوت کے جدید ذرائع کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے جدید ذرائع کو اختیار فرمایا، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی۔ تو آج کے دور کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی بھی ذریعہ ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ کا ذریعہ ہے، چاہے وہ SMS کا ذریعہ ہے، چاہے وہ واٹس ایپ کا ذریعہ ہے، چاہے وہ فیس بک کا ذریعہ ہے، چاہے وہ ویب سائٹ بنا کے ذریعہ ہے، چاہے کسی بھی حوالے سے جدید ذرائع جتنے بھی ہیں، ان سارے جدید ٹیلی ویژن ہے اور جتنے بھی ذرائع ہیں، بہرحال ان سارے ذرائع کو اختیار کیا جائے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیں شر کو پھیلانے کے لیے سرگرم ہے اور ہم خیر کو پھیلانے کے لیے خاموش، تو ہم کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں خیر کو نہ پھیلائیں؟ ہم کیوں شر کو موقع دیں؟ جب ہم خیر کو نہیں پھیلائیں گے تو شر کو موقع ملے گا، جب ہم خاموشی اختیار کریں گے شر کو موقع ملے گا۔ اس لیے ہم خیر کو پھیلائیں، لوگوں تک خیر پہنچائیں، قرآن کی دعوت پہنچائیں۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسلامی نظام کو قائم فرمائیں گے، ہمارے ہاتھوں سے قائم فرمائیں گے، اقامت دین کے فریضے کی ادائیگی کی تکمیل ہوگی، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے سے ہی دین قائم ہوگا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
اگر سارے دین کی کلیات کو جزیات کی طرف لوٹایا جائے، پھر ان جزیات کو مزید جزیات کی طرف لوٹایا جائے، تو آخری کلی، آخری خلاصہ جو دین کا نکلتا ہے وہ اقامت دین ہے، کہ دین کو قائم کیا جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد اقامت دین کی جد و جہد ہے، کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت لطیف نکتہ آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں، غور و فکر کا نکتہ ہے، کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ لیلن کے پاس گئے اور ان کو دین کی دعوت دی۔ انہوں نے دین کی دعوت کو سنا، اور ساری باتیں سننے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کی ساری باتیں بہت اچھی ہیں، یہ جو آپ نے کہا ہے، جو نظام ہے، یہ تو انسانوں کے لیے بہت بہترین نظام ہے۔ میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے کہ کیا یہ نظام دنیا میں کسی جگہ نافذ ہے؟ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ثمرات اور برکات کیا ہیں، اور اس کے کیا رزلٹ نکلتا ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نافذ العمل کسی جگہ پر موجود ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج 57 ممالک اس دنیا کے اندر موجود ہیں اسلامی، لیکن اسلامی نظام کہیں پر بھی نافذ نہیں۔ ہماری کوشش کیا ہے؟ ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہوں کی طرف آتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آخری بات آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، سوچنے سمجھنے اور فکر کرنے کی بات ہے۔ ہم صرف عمل کے مکلف ہیں، نتائج کے مکلف نہیں ہیں۔ نتیجہ ہمارے اوپر نہیں ہے، نتیجہ رب کریم کے دست مبارک میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ نتیجہ عطا فرمائے یا نہ فرمائے۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچیں گے، اس حال میں پہنچیں کہ اللہ کے رجسٹر میں ہمارا نام محنت کرنے والا، جد و جہد کرنے والا لکھا ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ دعوت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم انسانیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت دیں، اور بالآخر انسانیت کو اس بات کی طرف دعوت دیں کہ وہ اسلامی نظام کے مطابق بابرکت زندگی گزارے۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، اسی میں بھلائیاں ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اس دنیا میں بھی عزت و افتخار اگر ہے اسلامی نظام زندگی کے اندر ہے، آخرت کے اندر بھی اگر ہے تو وہ وہی زندگی ہے جو اس دنیا کے اندر اسلامی نظام زندگی کے مطابق گزری ہو۔ اقامت دین کی جد و جہد ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے طریقے کے مطابق دین کی دعوت پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔